بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن دل الدلیل على أنه لا يجوز رجوعه إلى جملة من الجمل المذكورة مثل آية القذف فإن الدليل يدل على أنه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها إلى الحد ورجع إلى ما بقي من الجمل۔ کہتے ہیں کہ سابقہ فصل میں یہ بات آئی کہ استثناء اگر چند معطوفہ جملوں کے بعد آئے تو استثناء کو سابقہ تمام معطوفہ جملوں کی طرف لوٹائیں گے، لیکن پہلے بھی میں آپ کو بات بتائی تھی کہ اگر قرینہ اور دلیل یہ بتلا دے کہ ان معطوفہ جملوں میں سے ایک جملہ ایسا ہے جس کی طرف کچھ وجوہات اور کچھ دلائل کی بنیاد پر استثناء کو لوٹا نہیں سکتے، تو اب استثناء کو اس ایک جملے کی طرف نہیں لوٹائیں گے، استثناء کو اس ایک جملے کی طرف نہیں لوٹائیں گے۔ جیسے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا کو ہم فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً کی طرف راجع نہیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کی وجہ سے کوڑے تو معاف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے حد قذف اور بندے اس کو معاف نہیں کر سکتے، اور توبہ کی وجہ سے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ البتہ اس کے علاوہ استثناء کو بقیہ جملوں کی طرف ہم راجع کرتے ہیں، یعنی لا تقبل لهم شہادۃ ابدا کی طرف بھی اور اولئک هم الفاسقون کی طرف بھی، اور یہ کہتے ہیں کہ توبہ کی وجہ سے فسق کا نام بھی ختم ہو جائے گا اور گواہی بھی قابل قبول ہوگی، یہ بات ہے۔ حنفیہ کا کہنا یہ ہے، وہاں پر بات آ چکی تھی، تو بہرحال دلیل نے جس کی طرف راجع کیا اس کی طرف ہم نے راجع کیا۔ وَكَذَلِكَ إِن تَعَاقَبَ الْإِسْتِثْنَاءُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کہتے ہیں کہ اگر استثناء ایک ہی جملے کے بعد آئے اور وہ جملہ بڑا ہو اور اس جملے کے مان لو مختلف حصے ہو، اور قرینہ اور دلیل سے یہ بتایا جائے کہ ایک حصے کی طرف استثناء کو لوٹاؤ دوسروں کی طرف مت لوٹاؤ، تو پھر دلیل کی تابع داری کرتے ہوئے ایک حصے کی طرف تو ہم استثناء کو لوٹائیں گے، جائز بھی ہے، اور دوسرے حصے کی طرف استثناء کو لوٹانا جائز نہیں ہے۔ ان تعاقب الاستثناء جملة واحدة ودل الدلیل على انه لا يجوز رجوع الى بعضها، تو استثناء کو نہیں لوٹائیں گے پھر اس کی طرف۔ جیسے اس کی مثال یہ دی کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 237 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم نے مطلقہ عورتوں، یعنی اگر اب تم نے اپنی بیویوں کو قبل دخول سے پہلے ہی، ان سے وطی کرنے سے پہلے ہی طلاق دیتی اور ان کے لیے نکاح میں مہر متعین تھا، تو پھر انہیں نصف مہر دینا ہے، الا یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کریں، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کریں تو مہر وہ نصف بھی معاف ہو جائے گا۔ الا یعفون، کون عورتیں مہر معاف کر سکتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ عاقل و بالغ کو شریعت نے اہل تصرف میں مانا ہے، مکلف مانا ہے، وہ لوگ تو اپنے معافی کرنے کا حق رکھتے ہیں، یعنی عاقلہ عورت ہے، بالغہ مطلقہ ہے تو وہ معاف کر سکتی ہے، لیکن صغیرہ ہے، مجنونہ ہے اور اس کو طلاق دی گئی ہے تو وہ اپنا نصف مہر بھی معاف نہیں کر سکتی، شریعت نے اس کو مکلف مانا نہیں۔ تو دیکھیے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، ہن کی ضمیر میں تمام عورتیں داخل ہیں، بالغہ بھی، صغیرہ بھی، عاقلہ بھی اور مجنونہ بھی، چاروں داخل ہیں، لیکن الا یعفون، یہ جو استثناء ہیں ان چار میں سے صرف دو کی طرف ہے نا، عاقلہ اور بالغہ کی طرف راجع ہوگا، صغیرہ اور مجنونہ کی طرف یہ استثناء راجع نہیں ہوگا، استثناء کو صغیرہ اور مجنونہ کی طرف نہیں لوٹائیں گے۔ فإنه قد دل الدلیل على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانین، صغار اور مجانین کی طرف استثناء کو لوٹانا جائز نہیں ہے۔ رجع إلى ما بقي من الجملہ، بقیہ کی طرف استثناء کو لوٹائیں گے، لأن ترک الظاہر فيما قام عليه الدلیل لا يوجب ترکه فيما لم يقم عليه الدلیل۔ کہتے ہیں کہ
لأن ترک الظاہر فی مقام علیہ الدلیل، کہ دلیل سے یہ رہبری ملی ہے کہ استثناء کو ہم صغیرہ اور مجنونہ کی طرف نہیں لوٹائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں ہم ظاہر کو چھوڑ دیں گے، استثناء کو نہیں لوٹائیں گے۔ لیکن دلیل اس بات کو بھی بتا رہی ہے کہ عاقلہ اور بالغہ کی طرف ہم استثناء کو لوٹا سکتے ہیں، تو ان کی طرف لوٹائیں گے۔ اب یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ استثناء صغیرہ اور مجنونہ کی طرف نہیں لوٹ رہا ہے تو عاقلہ اور بالغہ کو بھی چھوڑ دو، ایسا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمیں تابعداری کرنی ہے دلائل کی، قرینے کی، اور دلیل و قرینے سے عاقلہ بالغہ کی طرف تو ظاہر کو چھوڑنا یعنی استثناء کو راجع کرنا معلوم ہو رہا ہے تو اس کی طرف ہمیں راجع کرنا پڑے گا، اور صغیرہ اور مجنونہ کی طرف ہم راجع نہیں کر سکتے۔ تو یہ باب الاستثناء مکمل ہو گیا کہ تخصیص کے دلائل متصلہ میں سے ایک ہے استثناء، اس کا بیان یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب تخصیص کے دلائل متصلہ میں سے دوسرا ہے شرط۔ تو شرط کے ذریعے سے بھی لفظ عام کی تخصیص کس طریقے سے ہوتی ہے؟ شرط بھی تخصیص کے لیے دلیل متصل ہے، شرط مشروط سے، شرط جزا سے لگ کر آتا ہے، اس وجہ سے وہ بھی تخصیص کے دلائل متصلہ میں شامل ہے، آگے چل کر اس کا بیان ہے۔